ڈیل کی آفر ہوئی ہے؟ خان کرنا ہی نہیں چاہتا، یہ تو گڑ گڑا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف بین ہو جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی، سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جماعت رہے گی۔ فائز عیسیٰ صاحب بھی ہیں چیف جسٹس، حکومت آرٹیکل 6 کے لیے ریفرنس درج کر رہی ہے۔ تم ہوتے کون ہو مجھے غدار کہنے والے؟ منہ توڑ اس کو جواب ملے گا۔ 9 مئی کے حوالے سے فرد جرم عائد کر دی گئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب پر۔ 9 مئی یہ پاگل ہو گئے ہیں بالکل، یہ آرکیسٹرڈ قسم کا ڈرامہ ہے۔ مریم نواز صاحبہ سولر پینل دے رہی ہیں، اسکوٹیاں بھی دی ہیں۔ یہ سارا ڈرامہ ہے، وردی پولیس کی پہن لی وردی، ایلیٹ فورس کی پہن لی وردی، ڈاکٹر کی پہن لی وردی، یہ ڈراموں سے کام نہیں چلتا۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان زین آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں GNN اسٹوڈیوز پوڈ کاسٹ۔ آج میرے ساتھ سینئر قانون دان، سابق گورنر اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب سردار لطیف خوسا صاحب موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر آرٹیکل 6 پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن پہ کروانے جا رہی تھی، آج حکومت نے اعلان کر دیا کہ وہ ریفرنس دائر کر رہی ہے آرٹیکل 6 کے اوپر۔ کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آسانی سے بین ہو جائے گی؟ دیکھیں، انہوں نے کوئڈ پرو کو کیا ہے، انہوں نے ظاہر احسان کا بدلہ تو چکانا تھا، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو فارم 47 کے ذریعے وزارت عظمیٰ کی نشست پر بٹھایا، ان کو حکومت دلانے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام رول تھا، لیکن بنیادی طور پر تو نوٹیفیکیشن سارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تھے۔ اور یہ فتویٰ جو دیا 11 ججز نے، سپریم کورٹ کے 11 ججز نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی، سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جماعت رہے گی۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہ صرف سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی تشریح غلط کی جس میں انہوں نے سمبل کی حد تک جو ایک فیصلہ دیا تھا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے آئین سے بھی جو ہے انحراف کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو ان کو آزاد بکھیر کر ہوا میں پھینکا۔ تو یہ تو پوری ان کی کاوش تھی کہ ظاہر ہے جب آزاد بکھیرتے ہو، ہم تو ایک بلے کا نشان لینے جا رہے تھے، انہوں نے جہیز کا سارا سامان دے کر کسی کو کٹورا دیا، کسی کو بینگن دیا، کسی کو آلو دیا، کسی کو فاختہ دی، کسی کو کبوتر، یعنی وہ دنیا جہان کے۔ تو اس کا مطلب تو یہی تھا کہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ پہچان نہ پائیں اور اس طریقے سے وہ یک طرفہ میدان مار لیں۔ لیکن آفرین ہے پاکستان کے عوام کی، انہوں نے بھی ایک مصمم جو ہے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے، یقین میں خود MNA بنا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے، NA 122 سے لوگ ڈھونڈتے ہوئے آتے تھے کہ جی آپ بتائیں آپ کا نشان کیا ہے، آپ کے نیچے MPs کا نشان کیا ہے، کون کون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو باہر سے، کینیڈا سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، ہر جگہ سے دنیا کے لوگ آئے عمران خان کی محبت میں اور پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینے میں، ان کو ضد پڑ گئی۔ اور جب آخری ہفتے میں اس حکومت نے جو ماشاء اللہ جو کیئر ٹیکر حکومت تھی، جب آخری الیکشن کے ایک ہفتہ پہلے جب 3 کیسوں میں سزا کروائی، سائفر کے کیس میں، توشہ خانہ کے کیس میں، عدت کے کیس میں، تو اور زیادہ اشتعال لوگوں کو آیا۔ انہوں نے کہا آپ سمجھتے ہو کہ اس سے ہمارے ذہنوں سے یہ جو ہے مٹ جائے گا عمران خان، یا یہ منقش ہو چکا ہے ذہن پر بھی، دل اور دماغ پر۔ سو اس لیے انہوں نے بھرپور انداز سے سپورٹ آ کے ووٹ دیے، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں 180 نشستیں ہیں، میں نے اس کی ملی، یعنی 172 کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ اور مخصوص نشستوں کے ساتھ جو 70 مخصوص نشستیں تھیں، اس میں بھی اس حساب سے ہمارا جو ہے 50 کا شیئر ہوتا، ہم 230 پر پہنچتے، 2/3 اکثریت، 2/3 اکثریت۔ تو اگر وہ الیکشن کمیشن نے ان پر احسان کرتے ہوئے، اور یہ میں تو خیر کیا کہوں گا، کیئر ٹیکر جو خود ان کے پرائم منسٹر کاکڑ صاحب تھے، جب ایک لڑائی عباسی صاحب کے ساتھ، عباسی نے جب الزام لگایا کہ چینی کا یہ پیسے کھا گیا ہے، انہوں نے امپورٹ میں کرتے ہوئے گندم کی امپورٹ میں 4 پتہ نہیں کتنے اربوں کھائے ہیں، تو اس نے کہا میرا منہ مت کھلواؤ، میں فارم 47 کی میں تمہاری جو ہے نا چٹھا کچا چٹھا میں نے کھول دیا تو منہ دکھانے لائق نہیں ہوگی۔
لیکن یہ سردار اس وقت کے صاحب پرائم منسٹر ابھی نے. تو دیکھیں نا فائز عیسیٰ صاحب بھی ہیں چیف جسٹس, ابھی کون سا جسٹس منصور صاحب ہیں, اس لیے حکومت جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے لیے ریفرنس درج کر رہی ہے. دیکھیں ریفرنس کا تو اسی طرح منہ توڑ اس کو جواب ملے گا ان کو, جو بلکہ ہم تو ریفرنس میں ہم یہ صرف اس ریفرنس کے اخراج ہی میں نہیں جائیں گے, کیونکہ آرٹیکل 17 سب آرٹیکل 2 میں حکومت بین نہیں لگا سکتی, حکومت صرف ریفرنس بھیج سکتی ہے, اور ریفرنس بھی 2 چیزوں پر بھیج سکتی ہے. ایک کہ یہ سیاسی جماعت پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی وحدانیت کے خلاف یہ سیاسی جماعت کام کر رہی ہے. او بھائی مجھے آپ غدار کا کہہ رہے ہو, تم ہوتے کون ہو مجھے غدار کہنے والے, کہ میں پاکستان کے سالمیت کے اور وحدانیت کے خلاف کام کر رہا ہوں یا میری پارٹی کام کر رہی ہے. تمہیں تو ایسا منہ توڑ ہم جواب دیں گے نا کہ خود تم غدار ہو, خود تم جو ہے پاکستان کی دھرتی ماں کو لوٹ کر تم نے جو دولت باہر سٹیش کی ہے. ایک تمہارے بیٹے حسن نواز نے 1 ہائیڈ پارک پیلس بنائی جو 50 ارب کا اس نے ملک ریاض کو بیچا. تمہارے پارک لین ویو کے 4 فلیٹس آج بھی دنیا کے مہنگے ترین فلیٹس ہیں جو تمہارے رہ رہے ہو اس میں. او بھائی تم نے عدالتوں سے اپنے آپ کو بریت کروا لی اور بتاتا بھی نہیں ہے کوئی, رہ بھی رہے ہیں ڈٹھائی کی دیکھو انتہا, اور تمہارے بچوں کے کاروبار سارے وہیں ہیں. دبئی لیکس میں دیکھ لو سارے ان کے جو ہے ان کے سمدی صاحب کے جو ہے محلات اور ٹاورز کے ٹاورز جو ہے وہاں ہیں. لندن میں تمہارے ہیں. ہمارا تو کوئی ایسا ایسٹ نہیں ہے عمران خان کا یا بشرا بی بی کا, تو ایک پیسہ بھی باہر نہیں ہے. یہ تو ہماری پارٹی کے تو قائدین کی ساری ملکیت, ساری جائیدادیں, سارے جو کچھ بھی ہے یہی ہے سرمایہ. اور اسی لیے خان کہتا ہے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا, نہ میں ملک چھوڑ کر ان چوروں اور ڈاکوؤں کی طرح سرور محل میں جاؤں گا. میں جو ہے عوام کا, میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے, اور میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا, بھلے یہ سارے پاکستان کی جیلیں ہی مجھے کیوں نہ پھرائیں. سو وہ تو ڈٹا ہوا ہے اس معاملے میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ریفرنس لے کے جاتے ہیں آرٹیکل 17 سب آرٹیکل 2 کے تحت, تو جو ابھی ان کے خیر سے انفارمیشن منسٹر, اس کا نام تو بہت سے لوگوں نے کچھ اور رکھا ہوا ہے, لیکن مجھے ذہن نہیں دیتا کہ میں وہ نام سے پکاروں اسے. مگر اس کی شرمناک ایک پریس کانفرنس تھی, اسے شرم بھی نہیں آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ جی یہ سائفر ثابت ہے. او بھائی سائفر کی تمہارے عدالت نے بری کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے چیف جسٹس کی سربراہی میں وہ کہا ہے کہ یہ کیس ہے ہی نہیں سرے سے سائفر والا کیس, اس لیے کوئی ایسی جو ہے ایلیمنٹ نہیں ہے کہ غداری ہوئی ہو یا کوئی ملک کے مفاد کے خلاف عمران خان نے کام کیا ہو, یا اس میں کوئی ایسی چیز ہو جس سے دفاع پاکستان کو خطرہ ہو, تو وہ بری کیا ہے. تو بریت کے بعد آپ کیسے کہہ سکتے ہو, اسی کا حوالہ دے رہا ہے سائفر کا کہ وہ ثابت ہے اور ہمارے پاس ثبوت. او بھائی تمہارے ثابت ہونے کے منہ پر تماچا مارا ہے اور پھر عدت کی بات کر رہے ہیں. شرم بھی نہیں آتی ہے عدت کی. یعنی اس سے زیادہ لغو اور واہیات کیس دنیا میں کبھی تاریخ میں 1400 سال اسلام کی تاریخ میں آج تک ایسا کیس نہیں ہے.